السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی نایاب، مجرب، تیر بہدف، باکمال، بے نظیر عمل پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ بندہ ناچیز کا یہ تعویذ، یہ نقش میرا خود کا اپنا آزمودہ ہے۔ میں نے اس تعویذ کی زکوٰۃ بھی ادا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میں نے بڑی زکوٰۃ ادا کی ہے، جس کو زکوٰۃ اکبر کہتے ہیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے۔ الحمدللہ اس کے کرشمات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں جس مقصد کے لیے بھی کسی کو یہ تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت غیب سے اس کی تمام ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کا عامل بن جاؤں تو میں آج آپ کو بہت ہی مختصر اور سہل آپ کو اس کی ایک چھوٹی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ جس کو بھی آپ جس مقصد کے لیے یہ تعویذ لکھ کر دیں گے، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑی تیزی سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو دلوں میں محبت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ اس جگہ بھی تیزی سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں مریض ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹروں نے انکار کر دیا ہے، جواب دے دیا ہے، تانترک اور عاملین بڑے بڑے جواب دے چکے ہیں، لا علاج مریض بن چکا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی یہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں بندش لگ گئی ہے، کاروبار کی بندشیں کھولنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن آپ یقین جانیں کہ پہلے ہی روز سے کاروبار کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، کاروبار بہت ہی تیزی سے دوڑنے لگتا ہے۔ اور بھی بہت سارے کام آپ اس تعویذ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، میں آج آپ کو ایک بہت ہی مختصر اور آسان اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، یعنی آپ اس تعویذ کو کس طرح سے اپنے قابو میں کریں گے، اس کے موکل جو ہوتے ہیں وہ آپ سے کس طرح سے مانوس ہوئیں گے، وہ سب طریقہ میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے جا رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، پہلے تو یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں گے۔ پھر آپ یہ نقش بنائیں گے 16 کھانوں والا، 4، 8، 12، 16 یہ کھانے ہیں۔ چاروں کونوں پر آپ کو 4 بڑے فرشتوں کے نام لکھنے ہیں: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ یہ چاروں بڑے فرشتے مانے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پھر آپ اس تعویذ کو یہاں سے لکھنا شروع کریں گے۔ 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204۔ یہ بسم اللہ شریف کا نقش مکمل طریقے سے لکھا جا چکا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم کی یہ ابتدا کی آیت ہے۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بے شمار برکتیں رکھی ہیں، آپ گن بھی نہیں سکتے۔ پیارے ناظرین، ہر جائز مقصد کے لیے اس تعویذ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہر جائز مقصد کے لیے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ بھائی جائز مقصد کیا ہے؟ میرے دوست، میرے پیارے عزیز بھائی، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جائز مقصد وہی ہے، یعنی آپ ہر مقصد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سوائے ناجائز محبت کو پانے کے لیے آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کسی کو اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتے ہیں، کسی سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ناجائز محبت ہوتی ہے۔ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، صرف اپنا مقصد نکالنا چاہتے ہیں، بس اسی کو ناجائز استعمال کرنا کہتے ہیں۔ ہرگز آپ اس طرح سے استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا سچا کلام کا تعویذ ہے۔ پیارے ناظرین، اس کو جائز طریقے سے استعمال کریں۔ روزی میں برکت کے لیے کسی کو لکھ کر دے دیں، بیماری میں شفا کے لیے آپ لکھ کر دے دیں، میاں بیوی میں اگر محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، آپ اس کے لیے اس کو لکھ کر دے دیں۔ سر میں درد ہے کسی کے، آپ اس کی چوٹیا میں باندھ دیں، انشاءاللہ فوراً شفا ملے گی۔ آدھے سی کا اگر درد کسی کے سر میں ہے تو ترنت اس کو آرام ملے گا۔ اگر کسی کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، کلیجہ ہر وقت کانپتا رہتا ہے، ہول رہتی ہے دل کے اندر، پیٹ میں ہول رہتی ہے، بس آپ یہ تعویذ لکھ کر دے دیجئے۔ آپ ہدایت کریں کہ جدھر آپ کا دل ہے آپ اس کو تعویذ کو لٹکا لیں، تو انشاءاللہ فوری طور پر اس سے آرام مل جائے گا۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی اس کو آرام نہیں لگتا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس آپ 3 تعویذ لکھ کر آپ مریض کو دے دیں، ایک تعویذ پیتے ہی فوراً اس کو شفا مل جائے گی۔ اگر کسی کو ایسا شدید بخار ہے جو اترنے کا، جانے کا نام نہیں لے رہا ہے، انشاءاللہ ایک تعویذ پیتے ہی فوراً اس کو آرام لگ جائے گا۔ اگر کسی کے پورے بدن میں درد رہتا ہے، درد کم نہیں ہوتا ہے، ایک تعویذ لکھ کر آپ اسی نیت سے اس کے گلے میں ڈال دیں یا بازو پہ باندھ دیں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ کو لکھنا ہے، بس اپنے دل میں نیت کرنی ہے، لکھتے وقت بس آپ لکھ دیجئے، انشاءاللہ وہی مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو غیب سے ہر مرادیں آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ پیارے ناظرین، اب میں آپ کو اس کی زکوٰۃ دینے کا بہت ہی مختصر اور سہل عمل پیش کر رہا ہوں۔ میں نے تو اس کی بڑی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے، جس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر میں نے اس کو قابو کیا ہے، جس کو زکوٰۃ اکبر کہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بہت ہی مختصر اور آپ کے لیے آسانی سے عمل ہونے والا یہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس تعویذ کو نوچندی جمعرات سے لکھنا شروع کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے نوچندی جمعرات آپ کی گزر گئی تو پھر آپ بدھ کے دن سے یا پیر کے روز سے اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز کے وقت، یعنی فجر کی نماز کے 20 منٹ بعد جو اشراق کی نماز کا وقت آتا ہے، بس آپ باوضو ہو کر قبلے کی طرف کو اپنا منہ کر کے بیٹھ جائیں، اپنے کپڑوں سے خوشبو لگا لیں۔ اگر عطر وغیرہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ ایک اگربتی اپنے پاس جلا کر رکھ لیں، بس یہی کافی ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ 786 نقش لکھنے ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو لکھ کر دکھایا ہے۔ اس کی چال یہاں سے شروع ہوتی ہے، آتشی چال اس کی بنتی ہے 189، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 199، 200، 201، 202، 203، 204، یہاں پر یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ 786 نقش آپ کو لکھنے ہیں۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، 786 نقش آپ کو یہ لکھ لینے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ایک ہی دن میں مکمل نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وقت کم ہے، تو آپ 3 روز میں یہ نقش لکھ سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی ہے، جس وقت آپ نے پہلے لکھے تھے اسی وقت جا کر آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ پھر دوسرے دن بھی لکھیں، تیسرے دن میں آپ مکمل طریقے سے لکھ کر پورے کر لیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ 786 آپ کو لکھ لینے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ نقش آپ کی زکوٰۃ کا پورا ہو جائے گا۔ جب آپ یہ 786 نقش لکھ لیں گے،
फिर आटे में गोलियां बनाकर इसको ऐसे दरिया में डाल देंगे जिस तालाब में मछलियां रहती हों या किसी ने पालन कर रखा हो, ऐसे तालाब में, ऐसे जोहड़ में या ऐसे दरिया में डाल देंगे। इंशाअल्लाह फिर आप इसके आमिल बन जाएंगे। जिस किसी को भी आप जिस मकसद के लिए लिख कर देंगे, इंशाअल्लाह तीर बहदफ काम करेगा। अगर आप अमलियात का काम करना चाहते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, मेरी तरफ़ से हर किसी को इसकी इजाज़त इज़्न आम है। चाहे कोई औरत हो या मर्द, हर किसी के लिए लिखने की इजाज़त है। आपको कहीं बड़े बड़े तांत्रिक और आमिलीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की खुशामद दरामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह आज मैं सच्चे दिल से आपको इसकी इजाज़त इज़्न आम करता हूँ। अगर आप इसका अमल भी नहीं करना चाहते, ज़कात देने का भी आपके पास वक्त नहीं है, तो ख़ुद ही इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये नक्श जिस तरीके से मैंने लिख कर दिखाया है, आप इसको लिख कर अपने पास रख लें, अपने मर्ज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मरीज़ को लिख कर देना है तो आप 11 रोज़ के तावीज़ लिख कर दे सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से निजात मिल जाएगी, चाहे जादू, जिन्नात, भूत प्रेत या जिस्मानी कोई भी मर्ज़ हो, इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा हो जाएगा। मुझे जाने की दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।